اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہیں۔ سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ہم لوگ انفارمیشن دیتے ہیں۔ آج کا الیکشن کا دور ہے، 18 نومبر 2025 کو جو اس مہینے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، چند دن رہ گئے ہیں، تو کینڈیڈیٹس اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے پوسٹر لگا رہے ہیں، کارنرز میٹنگ کر رہے ہیں، اپنے اپنے پمفلٹ یا اشتہار جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو سمجھ اس دفعہ کافی تعداد میں جو ہے غیر ملکی نژاد ڈینش پاکستانی جو ہے وہ مختلف کمیونوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ووٹ کی تو ایوریج بڑھتی جائے گی، لیکن جو اب ووٹ نکالنا جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پارٹیاں زیادہ ووٹ لیتی ہیں تو پھر کینڈیڈیٹ کو تھوڑے ووٹ لینے پڑتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ووٹس پر، ووٹر پر۔ تو زیادہ تر لوگ جو اپنے کینڈیڈیٹس کو جو ہے پرسنلی ووٹیں دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ وقار ہیں جو گلوسٹرپ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ وقار، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ۔ تو آپ ہمارے سامعین ناظرین کے اپنا تعارف پہلے کرا دیں، پھر آپ سے سوال بھی کرتے ہیں۔ جی، میرا نام وقار احمد ہے اور میں دوستوں میں میری پیدائش ہوئی ہے اور میں وہیں پلا ہوں، اور ڈیلی جاب میری ہے ایئرپورٹ میں سائبر سیکورٹی فیلڈ میں، اور میں گریجویٹ ہوں کوپنہیگن بزنس اسکول سے۔ شادی ہوئی ہے میری، پاکستان سے وائف لے کر آیا ہوں، اور میرے 2 چھوٹے بچے ہیں جو ووکستو پہ جاتے ہیں۔ اینڈ لاسٹ الیکشن بھی میں لڑا تھا اور وہاں میں سلیکٹ ہوا تھا، سو میں یہ اپنی سیٹ قائم کرنے کے لیے پھر الیکشن لڑ رہا ہوں۔ اور یہ آئی تھنک یہ میرا تعارف ہے، اور یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ میرے والد وقار، صاحب آپ کس پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جی، میں سوشل ڈیموکریٹ سے لڑ رہا ہوں۔ تو سوشل ڈیموکریٹ کی تو آپ کی کتنی سیٹیں ہیں گلوسٹرپ میں؟ ہماری اس وقت 9 سیٹیں ہیں، اور میجورٹی کے لیے ہمیں چاہیے 10۔ ٹوٹل گلوسٹرپ کمون میں 19 سیٹیں ہیں۔ ٹوٹل 19 سیٹیں ہیں۔ تو میئر آپ کا یا کسی دوسری پارٹی کا ہے؟ میئر ہماری پارٹی کا ہے۔ ویسے وہ میئر کے ساتھ میں اسکول بھی گیا ہوا ہوں، ہم کلاس اکٹھے پڑھے ہیں، میرا بچپن کا دوست ہے میئر، وہی مجھے لے کر آیا تھا سیاست میں۔ اور تو اس دفعہ جو الیکشن ہو رہا ہے، ظاہر ہے نیشنل پالیٹکس اور ہوتی ہے، کمیون کی پالیٹکس اور ہوتی ہے۔ کمیون میں جو ہے پارٹی کی پالیسی اور ہوتی ہے، نیشنل پالیٹکس میں اور ہوتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہم بہت ہی پاپولر ہیں، ہماری پارٹی مسلمانوں کے بیچ۔ ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں فنکشن میں جہاں بہت فارنرز ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، وہ ہمیں آ کے بہت اچھی طرح ملتے ہیں اور بہت خوشی ملتے ہیں۔ ویسے میں اتنا کہوں گا کہ مسلمان بچے ہمارے میئر کو جپھا بھی مارتے ہیں، بہت اس کو عرصے سے جانتے ہیں، کیونکہ میئر جو ہے وہ پہلے اسکول میں کام کرتا تھا پھتیل کی حیثیت سے، اور وہ ایک ایسا اسکول ہے جہاں بہت مسلمان لوگ بھی ہیں، باقی اسکولوں سے بہت زیادہ۔ اس دفعہ ووٹ کا اگر ایوریج بڑا یا عموماً آپ کے جو ایک ممبر کتنے ووٹ پہ بن سکتا ہے؟ یہ سوال ایک دفعہ پھر کریں۔ میں نے کہا ایک بندے کو کتنے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایک ممبر بننے کے لیے سٹی کونسل کا؟ یہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی سے آپ لڑ رہے ہو۔ ہماری پارٹی جو ہے اس دفعہ جو لگ رہا ہے کہ ہمیں 8 سیٹیں ملیں گی، وہ جو پہلی 5 سیٹیں ہیں وہ پہلی بک ہیں، کیونکہ وہ لسٹ سسٹم ہے۔ لسٹ سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ جو کراس مارتے ہیں نا، ایک مطلب جو ووٹ جاتا ہے پوری پارٹی کو، وہ جو لسٹ میں نمبر 2 ہوتا ہے اور 3 ہوتا ہے اور 4 ہوتا ہے اور 5 ہوتا ہے، ان کو ملتا ہے۔ تو نارملی ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے 5 کینڈیڈیٹ ایسے ہی کور ہو جاتے ہیں، سو ان کے پرسنل ووٹ اتنے معنی نہیں رکھتے۔ مگر جو پوزیشن 6 پہ ہے اور وہاں سے لے کر ہمارے پاس 18 کینڈیڈیٹ ہے، 6 سے 18 کینڈیڈیٹ تک ان کو پرسنل ووٹ چاہیے ووٹر سے۔ اور لاسٹ ٹائم مجھے 90 ووٹ ملے تھے، 89 ویسے، اور وہ انف تھا کہ جو 7ویں سیٹ تھی وہ میری ہو گئی تھی۔ مگر اس دفعہ کمپٹیشن بہت ٹف ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ 130 ووٹ چاہیے سیف فیل کرنے کے لیے۔ اس میں آپ کے ساتھ کوئی ہے جو اپنا آپ کا پاکستانی نژاد کوئی ہو یا کوئی اور بندہ لڑ رہا ہو آپ کے ساتھ آپ کی پارٹی میں؟ میری پارٹی میں کوئی اور پاکستانی بندہ نہیں ہے، مگر ایک ترکی کا بندہ کھڑا ہے اور ایک بوسنیا کی لڑکی کھڑی ہے۔ دونوں جو ہے وہ بالکل نئے ہیں۔ میں پھر بھی میری سیٹ آلریڈی ہے، میں نے کئی کام بھی کیے ہوئے ہیں کمون میں۔ یہ جو نئے لوگ ہیں ان کو ہماری پارٹی میں صرف 6 مہینے ہوئے ہیں اور یہ بھی لڑ رہے ہیں۔ ہمارا کمپٹیشن ضرور ہے، سو جس کو سب سے زیادہ پرسنل ووٹ ملے وہ سلیکٹ ہوگا۔
تو کتنے سے ووٹ اپنے پڑے ہوئے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے یا فارن کمیونٹی کے کتنے ووٹ ہیں گلوسٹاف کمیون میں؟ یہ تو ویسے مشکل ہے کہنا. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے کن کن لوگوں نے ووٹ دیا تھا لاسٹ ٹائم. اتنا پتا ہے کہ میں نے کئی پاکستانیوں سے خود بات کی تھی, دروازے کھڑکا کے بات کی تھی لوگوں کے ساتھ, مگر پھر بھی میں نے جب میں پوری گنتی اس کروں کا تو مطلب ہے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے اس دفعہ تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی. جی کرنی پڑے گی, اور کر بھی رہا ہوں. آج میں مسجد گیا تھا جمعہ پڑھنے, اور وہاں بھی میں نے کئی پاکستانی لوگوں سے بات کی تھی. فار ایگزامپل تو کیسا رسپانس ملا آپ کو؟ جو رسپانس مجھے ملتا ہے وہ تھوڑا مکس ہے. کوئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ضرور وہ خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ میں آلریڈی کمون میں بیٹھا ہوا ہوں, اور میں نے کئی لوگوں کے لیے کام کیا ہوا ہے, لوگوں کی ہیلپ کی ہوئی ہے, کیونکہ وہاں کئی مثالیں میں لوگوں کو شو کر سکتا ہوں. اور کوئی ووٹر ایسے ہوتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ان کو اس چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, وہ نہیں ووٹ ڈالتے. اور پھر کوئی ایسے لوگ ہیں جو مذہب کے بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کو سپورٹ نہیں کرتے, ہم نہیں ووٹ ڈالتے, اسلام کے خلاف ہے. اور ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے اس چیز پہ. یہاں بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ڈیموکریسی کو ہم ووٹ نہیں ڈالتے, تو ووٹ تو کمیون میں ووٹ نہیں ڈالیں گے تو رائٹس کہاں سے ملیں گے؟ میں نے یہی بحث کی تھی نا آج لوگوں سے. میں نے کہا تھا آپ کے لوگ, آپ کے بچے اسکول نہیں جاتے, آپ کے لوگ وہ قسطوں پہ نہیں جاتے, یہ جو سڑکیں پہ آپ گاڑیاں چلاتے ہو وہ مرمتے نہیں, ہم ہی تو کرتے ہیں, ہم ہی تو بجٹ بناتے ہیں ان چیزوں کا. یہ جو فلیٹ لوگوں کو, خاص طور پہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ایلمن پولی چاہیے, وہ بھی کمونی مینج کرتا ہے. سب مسئلے کمونی حل کرتا ہے, مگر جب بات آتی ہے نا کہ کون سی پالیسی چلنی ہے کمون میں, تب ان کو مذہب یاد آ جاتا ہے. تو سوشل لینا بسکٹ لینا حلال ہے تو ووٹ دینا حرام ہے. دیکھ لیں بس. چلے جمہوری ملک تو ہے نا, یہاں جمہوری میں بات بندہ کر سکتا ہے, آزادی سے بات کر سکتا ہے. تو چلے آپ اپنے لوگوں کو, آپ کا کیا منشور ہے, اب آپ اگر الیکٹ ہوتے ہیں دوبارہ تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری پارٹی جب آئی تھی نا پاور میں, وہ لاسٹ ٹائم آئی تھی, اور میں سیاست میں لاسٹ ٹائم آیا تھا. اس سے پہلے ہماری پارٹی 12 سال اپوزیشن میں تھی, 12 سال. یہ جو میئر آیا تھا وہ بھی فرسٹ ٹائم آیا تھا لاسٹ ٹائم, اور ہم اس دفعہ پاور میں ہیں. ہم نے جو ہے نا الطاف لائے, اس کو بہت سٹرونگ کیا ہے. جب ہم آئے تھے تو جو بوڑھے بزرگ لوگ تھے ان کو نا بس ہر دوسرے ہفتے شاور ملتا تھا, مطلب نہاتے تھے آ کے, جو یہ بھی ہیلپ ہوتا ہے. اس چیز کو ہم نے چینج کیا ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ 2 دفعہ ہفتے میں ہو سکے. رائٹ ناؤ 1 دفعہ ہفتے میں ہو رہا ہے, مگر کوشش کر رہے ہیں کہ بجٹ سٹرونگ ہو اس دفعہ, کہ ان کو نا فیئر ٹریٹمنٹ ملے. اس کے علاوہ اسکول کو ہم نے سٹرونگ کیا ہے. 4 سیپریٹ اسکول تھے, ہم نہیں ایک اسکول تھا جو 5 سیپریٹ لوکیشن میں مینج ہو رہا تھا, ہم نے 5 سیپریٹ اسکول کر دیے ہیں. اس کا مطلب ہے مینجمنٹ ہر اسکول کی خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ اسکول کیسے چلانا ہے. اس طریقے سے جو ہے نا ماسٹر لوگ, ٹیچرز, مینجمنٹ, وہ سب اپنے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں سچویشنز لوکلی. اور اس میتھڈ کے تھرو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی خوش ہیں, کیونکہ بیوروکریسی ختم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کئی فلیٹ بنوائے ہیں کمون میں, کیونکہ ویٹنگ لسٹ 20 ایئرس ہے اس دفعہ. اگر آپ کو ایڈمن پولی چاہیے تو ویٹنگ لسٹ شارٹ کرنے کے لیے ہم اور فلیٹس بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے, سو لوگوں کو گھر مل سکے گلوسٹاف میں, ان کو گلوسٹاف سے موو نہ ہونا پڑے. رائٹ ناؤ کہ اگر ایک فیملی ہے, ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں, ان کو ایک فلیٹ چاہیے, تو وہ چیز سوکھی ہونی چاہیے ان کے لیے. یہ بھی ہم کر رہے ہیں, اور اس اردل میں بیٹھا ہوا ہوں. ان چیزوں کے علاوہ کئی مسئلے ہیں جو لوگ میرے پاس آئے ہیں کیونکہ ان کو اجازت نہیں مل رہی لوکل پلان کی وجہ سے یا کوئی اور چیز کی وجہ سے. فار ایگزامپل اگر آپ نے مکان کے ساتھ ایک چل بلڈنگ بنانی ہے, گراج بنانا ہے, اور کمون نے منع کر دیا ہے, وہاں میں نے جا کے کئی لوگوں کی ہیلپ کی ہے جہاں ان کو اجازت دلوائی ہے.
پروسیس میں انوالو لیکن ہوا یہ ہوں. اجازت تو قانون کے مطابق ملتی ہے، اگر آپ نے دلوائی ہے تو قانون کے مطابق ہی دلواتے ہیں نا. جی قانون کے مطابق ہی ہم جب پالیٹکس اندر ہوتے ہیں تو اس اردل میں بیٹھے ہوئے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قانون کے تھرو ہی ان کو اجازت دلوائی ہے. میں نے قانون کے بعد جا کے نہیں کیا کام، میں نے قانون کے اندر ہی رہ کے کیا ہے. آپ نے یہ سوچنا کہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون فالو کر رہے ہیں، ایسا آلویز نہیں ہوتا. پالیٹکس جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن پہ نظر رکھنا کہ یہ قانون فالو کر رہے ہیں کہ نہیں. فار ایگزامپل ایک اور بات بھی ہے، ایک ایسا دو تین مثال آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لوگوں کو ایک سوشل جو ہوتا ہے نا سویٹ آؤٹنگ ریجیکٹ ہو گئی تھی. میں نے ان کے ساتھ کلیم فائل کی تھی، میں نے خود ان کے ساتھ بیٹھ کے لکھی تھی اور فائل کی تھی، کلیم کو بھیجی تھی. 6 مہینے بعد ان کو ان کے سویٹ آؤٹنگ مل گئے تھے. سو ایسی چیزیں میں ہینڈل کر سکتا ہوں جب میں وہاں بیٹھا ہوں. کئی مسئلے ہوتے ہیں جب قانون کی ہاں، ایڈمنسٹریشن لوگوں آپ کو کو قانون کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہاں تو آپ کو پتا ہے ہر چیز میں کھلے کر سکتے ہیں، آپ کو قانونی رائٹ ہوتا ہے. جی قانونی رائٹ ہوتے ہیں، آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. اور میں سیدھا ڈائریکٹر کو سوال کرتا ہوں، پھر ڈائریکٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے میرا پائیدہ کو سوال کرتا ہے کہ یہ اپنے کیس کی جو ورکرز ہیں وہ مجھے دکھائیں کہ کیوں آپ نے ایسے فیصلہ کیا. اور جب وہ ان کو دکھاتے ہیں پھر ڈائریکٹر سیدھا مجھے وہ بھیجتے ہیں ای میل پہ. میں تو یہ جو ہوتا ہے میں ڈائریکٹر سے سیدھا بات کرتا ہوں جب یہ مسئلے ہینڈل کرنے ہوتے ہیں. تو تو ان چلیں، کو یہ بھی بات تو بڑی اچھی ہے. ظاہر ہے آپ کو زبان بھی آتی ہے، ڈینش تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اپنے لوگ ہوتے ہیں زبان کی ان کو ترجمان کی پھر ضرورت نہیں پڑتی، مفت میں ترجمان بھی مل سکتا ہے، یہ بھی قانون کو فیسلٹی ہوتی ہے. تو لیکن آپ کے ایک تو پارٹی سے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو دوسرے کوئی پارٹی لسٹ بھی بنی ہوئی ہے، لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. دیکھیں وہ تو لاسٹ دفعہ بھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لاسٹ دفعہ بھی دوسری ایک پارٹی لسٹ ہے جن کا ویلف اوپن ہے ڈیموکریٹس ڈیموکریٹ کے ساتھ. لاسٹ ٹائم ڈینس فالپسی کے ساتھ تھا وہ، مگر وہ جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے وہ تھوڑے کمزور تھے. ان کے ووٹ میں 50 کے اوپر ہی تھے، اوپر بھی نہیں گئے. اس دفعہ ایک پاکستانی بھی آیا ہوا ہے، وہ لڑ رہا ہے اسی پارٹی سے. اور میں لوگوں کو اتنا بتاؤں گا کہ اگر اس پارٹی کو آپ ووٹ دیں گے، خاص طور پہ اس کینڈیڈیٹ کو، تو رسک یہ ہے فرسٹ آف آل کہ وہ شاید میرا ووٹ اس طرف جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کینڈیڈیٹ کو کم سے کم 300 ووٹ چاہیے، وہ بھی شاید پھر امید ہو وہ اندر آئے. تو زیادہ تر یہ بھی لگ رہا ہے کہ اگر وہ اندر نہ آئے تو وہ سب ووٹ سیدھا ڈیموکریٹس کو جاتے ہیں جو انگلش ٹوائپر کی پارٹی ہے. تو وہ ووٹ اچھا، ضائع انہوں کرنے کی نے بھی اتحاد کیا ہوا ہے ڈینش پیپلز پارٹی سے کیا ہوا ہے. ڈیمکس ڈیموکرات ہے یا اس کا اوکے. مطلب ہے کہ وہ جو ووٹ، یہ صرف بات نہیں ہو رہی کہ ووٹ ضائع ہوں گے، یہ بھی ہو رہی ہے کہ اگر یہ نہ بندہ اندر آیا تو سیدھا ڈیموکریٹس کا کینڈیڈیٹ اندر آ جائے گا. اور پھر میری سیٹ تو قائم ہے، مگر میں نے پھر پالیسی جب بنانی ہے تو میری بحث سے پھر ڈیموکریٹ سے ہونی ہے. اور میری خواہش ہے کہ اس پارٹی سے کوئی بندہ بھی نہ اندر آئے. اس ظاہر ہے دفعہ سیاست میں زور تو لگاتا ہے پارٹی کے لیے، لیکن یہ آپ نے بڑی خبر سنائی ہے کہ ان کا ڈینش پیپلز پارٹی سے اتحاد کیا ہے، تو ڈیفینیٹ اتحاد مرضی سے ہوتا ہے، زبردستی تو نہیں ہوتا. نہیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس پارٹی کا جو لیڈر ہے اس نے شاید یہ پہلے وہ بڑی وہ اپنی مرضی چلاتا ہے. ہماری جو اس دفعہ 9 سیٹیں ہیں نا، ہماری پہلے 8 تھی، جو 9th سیٹ ہے نا وہ ہم نے ایسی ملی تھی کہ وہ اس لسٹ کا ایک ممبر تھا، اس نے پارٹی شفٹ کر لی تھی کیونکہ وہ تنگ آ گیا تھا اپنے لیڈر سے. سو وہ سیم پارٹی کا ممبر تھا مگر وہ ہماری طرف آ گیا تھا. چلیں وقار، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ نے انفارمیشن دی. آپ نے چونکہ یہ انفارمیشن کا پروگرام ہوتا ہے تو ووٹ تو ہر جی آدمی کا اپنا حق ہوتا ہے، جس کو دینا چاہتا ہے وہ اپنا ووٹ دے، جس کو پارٹی کو دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی پارٹی کو دے. اگر آپ کچھ بات کہنا چاہتے ہیں ڈینش میں، اردو میں، پنجابی میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں. جی میں اتنا ہی کہوں گا کہ میرا کام 4 سال پہلے شروع ہوا تھا اور ان 4 سالوں میں ہم نے بڑی چیزیں بہتر کی ہیں. میرے پہلے 12 سال ڈینس فالپسی کا یہاں حکومت رہی ہے اور ہم سب کچھ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہتری کی طرف. خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے بھی وہاں ہم ان کو پاسبلٹیاں دے رہے ہیں، اسکول ایجوکیشن میں ان کو بہتر سہولتیاں دے رہے ہیں. اس کے علاوہ میں اسی شہر میں پیدا ہوا ہوں، اسی شہر میں پلا ہوں اور اسی شہر کے ہر پان ہے میں گیا ہوں، ووکسٹور میں گیا ہوں، اسکول میں گیا ہوں، یونیورسٹی گیا ہوں. اسی شہر کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور میرے 2 بچے بھی اسی شہر میں اب پل رہے ہیں اور مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ واٹس بیسٹ
ہمارے بچوں کے لیے. اس کے علاوہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کئی لوگوں کی مدد کی ہے، خاص طور پہ ان کو جن کو قانون کی نہیں سمجھ تھی، وہ بس قانون سے بات کرتے ہیں اور قانون ان کو ریجیکٹ کر دیتا تھا. تو میں پھر اندر آ کے قانون کو سوال جواب کر کے نا ان کے ساتھ، ویسے میں غلط لگتا ہے کہنا، مگر ان کے ساتھ لڑتا تھا. اور وہ جب بات نہیں بنتی تھی تو میں سیدھا کلیمنٹ ہل کے پاس جاتا تھا. تو اس وے کے تھرو میں کئی فیصلے چینج کرائے ہیں میں نے. اور میرا یہی مقصد ہے پالیٹکس میں آنا کہ قانون جو ہے نا، ان کی حکومت جو ہے ایسی ہونی چاہیے کہ وہ قانون فالو کریں اور ہم بھی سب قانون فالو کریں، اور بیسٹ سروس فار گلوسٹاپ کے سٹیزن کے لیے ہونی چاہیے. اور یہ میرا ایم ہے. میئر جو ہے وہ میرا بچپن کا دوست ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جہاں میئر کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے، ایک فون کال مارے تو وہ بھی ہو جاتا ہے. ایک کمپنی تھی جو میرے جاننے والے لوگوں کی تھی، ان کو ضرورت تھی میئر کے ساتھ بات کرنے کی، اور کیونکہ کوئی اجازت لینی سی کسی چیز کی، اور میں نے میئر کو وہاں بھیج دیا تھا فون کر کے. میں آپ چلیں، مجھے یہ تو ایسے دیکھیں کہ اخلاقی سپورٹ ہوتی ہے، لیکن میئر بھی تو قانون کے اندر ہی رہ کر بات کرتے ہیں. یہی تو بات ہے. ہم سب قانون کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں، مگر لوگوں کو قانون کا نہیں نا پتا. ہم کوئی اپنا قانون نہیں چلا رہے. ہم بہت ہمبل لوگ ہیں. ہم لوگوں سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں قانون کے دائرے میں اندر رہ کے. یہی ہمارا ہمیں ضرورت نہیں ہے قانون کے باہر جانے کی، کیونکہ قانون کے اندر رہ کے بھی بڑا کچھ ہو سکتا ہے. تو ڈیفینیٹ یہ پارٹی لوگوں کو اچھی لگتی ہوگی نا. تو اس دفعہ کافی جو ہیں وہ سوشل ڈیموکریٹ کے امیدوار ہیں، اور آپ بھی اس پارٹی کے دوبارہ امیدوار ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پارٹی سے کوئی تکلیف نہیں، ہمارے لیے ہر طریقے سے پارٹی اچھی ہے. تو یہ پازیٹیو سگنل ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوکل پالیٹکس میں اور نیشنل پالیٹکس میں بہت فرق ہوتا ہے. بہت فرق ہوتا ہے. اس چیز میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری پارٹی میں 18 کینڈیڈیٹ ہیں. 4 جو ہیں وہ ایسے کہہ سکتے ہیں، وہ ہم سب کے پاس ڈینش پاسپورٹ ضرور ہے، مگر 3 مسلمان ہیں، ایک برازیل کا ہے. اور اگر آپ دیکھیں نا ایس ایف کے پاس 0 مسلمان ہیں، سب گورے ہیں. ان کے پاس کوئی 10-12 کینڈیڈیٹ ہیں، سب گورے ہیں. گاڑی کھیل وینستا کو دیکھ لیں، ان کا بھی وہی حال ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے لسٹ میں، سب گورے ہیں. پھر بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہماری پارٹی مسلمانوں کے خلاف ہے؟ میں ان کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ کھانا پی کرتا ہوں، سب کچھ عزت کے دائرے میں ہوتا ہے. وہ بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں مسلمانوں کی. بس ایک ہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سوشل ڈیموکریٹ کی کہ بندے کو ایک نا اپرچونٹی دو اور وہ خود کچھ کر کے دکھائے. یہ جو ہوتا ہے نا گھر بیٹھ کے کھانا، اس چیز کے خلاف ہے سوشل ڈیموکریٹ. وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ایجوکیشن فری ہے، جاب مل جاتی ہے، تو لوگوں میں جا کے گل مل کے ڈانس سیکھو. یہ سب کے لیے بہتری ہی سوچتے ہیں نا، اس میں کون سی بری بات ہے؟ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں اپنی 2 بیٹیوں کے لیے کہ وہ بھی ترقی کرے زندگی میں، پڑھائی کریں، جاب کریں، خود کو ہینڈل کریں، کسی پہ محتاج نہ ہوئے. چلیں، ہر بندہ سیلف اسٹینڈی ہونا چاہیے. اپنا وقار. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. آپ کا کمپین کا ٹائم تھا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. بائے. سامان یہ تھے وقار، جو کہ سوشل ڈیموکریٹ کے امیدوار ہیں گلوسٹوپ سے. ان کی باتیں آپ نے سنی. سامان ناظرین، ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی سوال ہے، آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات ان سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. سامان ہمارے ساتھ رہیے گا.